الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ ہمارے حبیب اس وقت کو یاد کیجیے جب اللہ نے جناب ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے مبتلا امتحان کیا اور جناب ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کر دیا، یعنی اس امتحان ابدیت میں کامیاب ہو گئے. تو ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا. جب امام بنے تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ پالنے والے میری ضروریت کا کیا ہوگا، یعنی میری نسل میں آنے والے بعد کے لوگوں کے لیے. تو اللہ نے جواب دیا کہ ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا. اللہ نے گرامی، میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ امتحان ہوتا ہے اور امتحان کے بعد کوئی عہدہ ملتا ہے. جناب ابراہیم کے 3 امتحان کو ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے ابدیت کے 3 امتحان دیے. پہلا امتحان مال سے ہوا تھا، دوسرا جان سے ہوا تھا، تیسرا اولاد سے ہوا تھا کہ جناب اسماعیل کو چھری کے نیچے رکھ کے چھری کریں. یہ امتحانوں کا ہونا امامت کی عظمت کا پتہ دیتا ہے. امامت کا مطلب ہے قیادت. عربی میں امام اس کو کہتے ہیں جو رہنمائی کرے، جو آگے آگے چلے، جس کے پیچھے لوگ چلے، جس کو فالو کیا جائے. یہ ہے امام. تو جب کوئی بڑے عہدے پر پہنچتا ہے تو کچھ بری طاقتیں اور کچھ انفیئر ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے اپنے مطلب کے مطالبے کرتے ہیں. یہ ایک دستور دنیا ہے. میں اگر کسی ایسی پوسٹ پہ آ جاؤں کہ میرے سگنیچر سے اس کو پیسے ملتے ہوں تو بہت سے غلط کام کرنے والے کام نہ کر کے چاہیں گے کہ سگنیچر ہو جائے تاکہ ٹھیکیدار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہاں سے وہاں تک سڑک بنائی ہے، یہ بل پاس کر دیجیے. وہ بنائی کچھ نہیں، خالی کاغذ وہ بنی. تو اس کے اندر رواج یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیے زندگی ہے، یہ کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اس کو زندگی کے مشاہدے میں آپ دیکھیے گا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے رقم کا آفر آتا ہے. کتاب وہ کہتا ہے ہم خوش کر دیں گے اور بچوں کے مٹھائی کے لیے ہم خدمت کریں گے. وہ سائن کر دے صاحب. اب جناب ہم نے کہا کہ نہیں، خبردار، ہم رشوت نہیں کھاتے ہیں، ہم ایسے آدمی نہیں ہیں. ہم معائنہ کریں گے، دیکھیں گے، اگر کام ہوا ہے تب تو بل پسائن ہوں گے، اگر کام نہیں ہوا ہے تو بل پسائن نہیں. پہلے تو رشوت کی رقم بڑھائی جاتی ہے. جب یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ نہیں
یہ رشوت والا آدمی نہیں ہے تو دھمکی آتی ہے. یہ زندگی ہے، پہلے رشوت آتی ہے اور جب رشوت سے کام نہیں چلتا تو دھمکی آتی ہے. صاحب بڑا خراب آدمی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ارے ہم تو اتنی شرافت کر رہے ہیں، ہم کے ساتھ اتنے پیسے دے رہے ہیں، اس کی چوتھائی پیسوں میں تو نہ صاحب کو پتہ لگے گا نہ گاڑی کا پتہ لگے گا، پتہ نہیں کدھر ہے. اب یہ دھمکی آئی، جان کی دھمکی. ان کو اس سے کہہ دینا کہ ہمیں جان کی پرواہ نہیں، اڑا دینا. غلط کام نہیں کرتے. تھوڑے دنوں اس پر رہا معاملہ. اس کے بعد پھر کوئی ہمارے دوست مخلص بن کے آیا ہمارے پاس، ان کے صاحب ایسا ہے کہ آپ کو ہم ایک دوستانہ مشورہ دیتے ہیں، آپ اپنا ٹرانسفر کرا لیجیے، یہاں نہ رہیے. یہ بڑے خراب لوگ ہیں اور آپ کی جان کی بات نہیں ہے. آپ کے بچے بھی تو اسکول جاتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی تو نکلتے ہیں شاپنگ کے لیے، پتہ نہیں کس وقت کیا حملہ کرا دے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. یہ لوگ بڑے خراب لوگ، ہم نہیں سمجھتے. دیکھا آپ نے بات سمجھ گئے آپ کیا ہے کہ آپ کی جان کی خالی بات نہیں ہے، آپ کے بال بچوں کی بھی خیریت نہیں ہے. اب سمجھے آپ امتحان امامت کیا ہے. مال سے بھی امتحان ہو جائے تاکہ مال کے معاملے میں نہ ٹوٹے، جان سے بھی امتحان ہو جائے تاکہ جان کے معاملے میں نہ ٹوٹے، اولاد سے بھی امتحان ہو جائے تاکہ اولاد کے معاملے میں بھی نہ ٹوٹے، تاکہ دین کی صحیح قیادت ہو سکے. اب آپ یہ سمجھ لیجیے جتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے اتنی بڑی رشوت آتی ہے. اگر 10 ملین کا معاملہ ہے تو 50 ملین رشوت کون دے گا؟ اگر 10 ملین ٹوٹل معاملہ ہی 10 ملین کا ہے تو 50 ملین رشوت کون آفر کرے گا؟ تو بھائی 1 ملین 2 ملین رشوت دے لیجیے 10 ملین کا معاملہ. لیکن اگر 1000 ملین کا معاملہ ہے تو 50 ملین رشوت کم ہے. یہ رقم بڑھنا چاہیے، سمجھے آپ. تو جتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے اتنی بڑی رشوت ہوتی ہے، اور جتنی بڑی رشوت ہوتی ہے اتنی بڑی دھمکی ہوتی ہے. جب 1000 ملین کی رشوت نہیں قبول کی، دھمکی بھی اتنی بڑی آئے گی. پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک دھمکی ہوتی ہے جو محلے کے بدماشوں سے دلوائی جاتی ہے، ایک دھمکی ہوتی ہے جو شہر کے بدماشوں سے دلوائی جاتی ہے. پھر آخر میں بڑھتے بڑھتے معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ حکومتیں دھمکی بن جاتی ہیں. یہ سب دنیا میں ہوتا آیا ہے، واقف ہوں گے آپ. رسول کے دونوں نواسے امام تھے. پہلے رشوت آتی ہے پھر دھمکی آتی ہے. بڑے نواسے نے حکومت کو ٹھوکر مار کے بتایا امامت بکتی نہیں، چھوٹے نے حکومت سے ٹکر لے کے بتایا امامت چھپتی نہیں. یہ ہے معاملہ. تو امامت کا امتحان ہو رہا ہے، اور عزیزان گرامی امتحان کے بعد جو عہدہ ملتا ہے وہ آپ کے ماننے نہ ماننے کا تابع نہیں ہوتا. ایک شخص نے قانون کی ڈگری حاصل کی ہے، آپ اس کو قانون دا مانیے نہ مانیے وہ ہے. ایک شخص نے ڈاکٹر بن گیا، وہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے، ایم ڈی کیا ہے، تو اب آپ مانیے یا نہ مانیے وہ ڈاکٹر ہے. آپ کے ماننے نہ ماننے سے نہ امتحان والا عہدہ ماننے سے بنتا ہے اور نہ ماننے سے ختم ہوتا ہے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور آپ نے کہہ دیا جی آپ تو ہارٹ کے اسپیشلسٹ، ہم نے مان لیا آپ کو، سوائے جانے جائیں لوگوں کی، تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور ایسے ہی مسئلہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اگر ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوں تو آپ کو زندگی چاہیے ہو مجھے دکھائیے، نہ زندگی چاہیے ہو نہ دکھائیے. میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ آپ میرے پاس آئے پوچھنے کے لیے کہ ہم کیا علاج کریں. یہ آپ کے فائدے کی بات ہے، آپ کی جو سمجھ میں آئے. تو امامت ملتی ہے امتحان کے بعد. پبلک کسی کو امام مانے یا نہ مانے.
امامت جو ہے یہ ہمارے فرقے میں کیا چیز ہے اور یہ کیوں ہے، امامت کیا چیز ہے اور امامت ہمارے یہاں کیوں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں سناؤں گا تاکہ بچوں کے ذہن میں ایک چیز کلیئر ہو جائے کہ امامت کیا چیز ہے اور امامت کا کنسپٹ جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہدایت کا سلسلہ رسالت کے ذریعے چل رہا تھا، حضرت آدم سے لے کے ایک سلسلہ چلا سرور کائنات تک، تو رسول آتے تھے، اللہ کا پیغام لاتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، لوگوں کو دین بتاتے تھے، لوگوں کو صحیح غلط بتاتے تھے، تو ایک کام جو تھا وہ چل رہا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے رسالت کا سلسلہ تمام کر کے امامت کا سلسلہ شروع کر دیا، جبکہ بظاہر رسالت کے سلسلے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی تھی، کوئی خرابی نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں کر رہے تھے رسول کہ جو آپ نے بدل دیا سلسلہ کہ اب امام آئیں گے، رسول ختم کر دیے۔ رسالت ختم کیوں ہوئی اور یہ ٹریک بدلا کیوں گیا، پٹری بدلی کیوں گئی کہ رسالت یہ ٹریک پہ چلتی ہوئی ٹرین کو آپ نے ٹریک بدل کے امامت کے ٹریک پہ چلانا شروع کر دیا؟ یہ ایسا کیوں ہوا بھائی، کس لیے، کیا خرابی تھی، کیا معاملہ ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ دماغوں میں کلیئر ہو کہ امامت کیا چیز ہے اور رسالت کیا چیز ہے، اور امامت اور رسالت میں فرق کیا ہے۔ اور ایک بات کل میں نے اشارتاً کہی تھی، وہ آج میں پھر دوہرا دوں کہ کچھ لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ امامت جو ہے وہ رسالت کا ایکسٹینشن ہے ان کے یہاں، اور یہ ہے تو امامت کیا رسالت کا ایکسٹینشن ہے یا خود کوئی مستقل چیز ہے، یہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، دین کیا ہے پہلے یہ سمجھیے، اس لیے کہ رسول ہو یا امام ہو یا خلیفہ ہو، سب کا تعلق دین سے۔ تو دین جو آیا ہمارے واسطے، دین جو ہے وہ ایک قانون ہے، توجہ کیجیے گا، دین جو ہے وہ ایک قانون ہے، اور یہ قانون اگر ہم بنائیں تو قانون کہلاتا ہے، اگر اللہ بنائے تو دین کہلاتا ہے۔ ویسے اگر آپ دیکھیں تو دین اور قانون دونوں کی اسپرٹ ایک ہے۔ قانون بھی اس لیے بنتا ہے کہ کمزوروں کی، ویکر سیکشن کی، جس کو ستایا گیا ہو اس کی مدد کی جائے۔ دین بھی اسی لیے آتا ہے کہ کوئی کسی کو ستائے نہیں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی پر ناانصافی نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مار لے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دین میں بھی۔ قانون بھی گڑبڑ کرنے والے کو سزا دیتا ہے، اور قانون میں جہاں تمام چیزیں لکھی ہیں وہاں سزائیں بھی لکھی ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ سزا ہے، اگر ایسا کرو گے تو یہ سزا ہے، اگر ایسا کرو گے تو یہ سزا ہے۔ دین بھی اسی طریقے سے سزائیں بھی دیتا ہے۔ دین میں بھی گناہ کرنے پر، جرم کرنے پر، خطائیں کرنے پر سزائیں ہیں۔ تو جیسے قانون ہے ویسے دین ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ بناتا ہے تو دین کہلاتا ہے، اور ہم بناتے ہیں تو قانون کہلاتا ہے۔ اب یہ بات ضرور ہے کہ قانون کے مقابلے میں دین زیادہ فراخ دل ہے، یعنی دین زیادہ مدد کرتا ہے بنسبت قانون کے۔ آپ کہیں کہ وہ کیوں کر؟ تو قانون جو ہے وہ غلطی کرنے پر سزا تو دیتا ہے، مگر غلطی نہ کرنے پر کوئی انعام نہیں دیتا۔ ایک 90 برس کا بڈھا آدمی درخواست دیتا ہے گورنمنٹ کو کہ میں 90 برس کا ہو گیا ہوں اور اس 90 ایئرس کی ایج میں نے کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا، لہذا گورنمنٹ مجھے کچھ ریوارڈ دے، انعام دے۔ تو آپ یقین مانیے کسی گورنمنٹ کے پاس اس کو انعام دینے کا کوئی پروویژن نہیں ہے۔ وہ کہے کہ بھائی سٹیزن آپ کا فرض تھا کہ آپ غلطی نہ کریں، آپ نے نہیں کی، آپ کا انعام یہی ہے کہ آپ کو کوئی سزا نہیں ملی زندگی بھر، آپ کو زندگی بھر کوئی سزا نہیں ملی، یہی آپ کا انعام ہے، ورنہ الگ سے ہمارے پاس انعام کے لیے کوئی رقم آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن مذہب فراخ دل ہے،
اگر گناہ کرنے پر سزا دیتا ہے تو گناہ نہ کرنے کے اوپر انعام بھی دیتا ہے. یعنی قانون میں جہنم کا تصور تو ہے، جنت کا نہیں ہے، لیکن مذہب میں جہنم کے تصور کے ساتھ جنت کا تصور ہے. اب مذہب کا اور انسان کی ریلیشن شپ کیا ہے؟ کیا ریلیشن شپ ہے مذہب کی اور انسان کی؟ یہ بھی سن لیجیے، بچے سن لیں، آپ تو اس سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ، سب سے پیچیدہ، سب سے مشکل مشین جو ہے وہ انسان ہے. اس لیے کہ دنیا میں کوئی مشین ایسی نہیں ہے انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی نہ ہو. ایک مشین بنا دیجیے پورے گلوب کے اوپر کہ جو انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی نہ ہو، کسی اور نے بنائی ہے. جتنے کمپیوٹر ہیں، جتنی مشینیں ہیں، جتنے پیچیدہ قسم کے معاملات ہیں، ہر چیز انسان نے بنائی ہے اور جو امپروو کر رہا ہے، برابر ترقی دے رہا ہے، بہتر سے بہتر بنا رہا ہے. لیکن ہر مشین انسان کی بنائی ہوئی. تو انسان جو ہے وہ ساری مشینوں کی ماں ہے. یعنی جتنی مشینیں ہیں وہ اس کی اولادیں ہیں، اور یہ جو ہے یہ ساری مشینوں کی ماں ہے. تو یہ پیچیدہ ترین مشین جس کے لیے ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہیں، اور ہر دن ایک نیا فلسفہ سامنے آتا ہے، ایک نیا علم کا انکشاف ہوتا ہے، ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے تحقیقات کا. دنیا میں آپ کوئی مشین بھی خریدیے، چھوٹی مشینیں، دو طرح کی مشینیں ہوتی ہیں. ایک گھریلو استعمال کی مشینیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے گھر میں استعمال کرتے ہیں. فریج ہے، ٹی وی ہے، واشنگ مشین ہے، یہ ویڈیوگرافی کی مشین ہے، کیمرہ ہے، موبائل ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مشینیں ہیں جو ہم اپنے ہاتھ سے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، ڈومیسٹک یوز کی چیزیں. بڑی بڑی مشینیں جو فیکٹریوں میں لگی ہوتی ہیں، بڑے بڑے کارخانوں میں لگی ہوتی ہیں، پانی کے جہازوں پر لد کے آتی ہیں، وزنی بھاری دوسرے ملکوں سے. تو عزیزان گرامی، جب بھی آپ کوئی چھوٹی سی مشین بھی خریدنے جائیے، ایک ٹی وی خریدنے جائیے، کیمرہ خریدنے جائیے، ٹیپ ریکارڈر خریدنے جائیے، کچھ بھی جائیے، تو آپ کو ساتھ میں کتاب بھی ملتی ہے. اور کتاب وہی کمپنی بناتی ہے جو مشین بناتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کتاب کسی اور کمپنی کی ہو، مشین کسی اور کمپنی کی. جو مشین بنائے گی وہی کتاب بنائے گی. یہ کتاب آپ کو مل جائے گی مشین کے ساتھ فری میں، کوئی قیمت نہیں لی جائے گی. یہ کتاب بتائے گی کہ کس طرح اس کا بہتر یوز ہو سکتا ہے، اور کیا کرنا چاہیے آپ کو، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں جو زیادہ دنوں تک یہ آپ کی خدمت کر سکے. فرمایا ہم نے. اور وہی کمپنی اگر مرفی کی مشین ہے تو مرفی کی ہوگی، اگر پیناسونک کی مشین ہے تو پیناسونک والے کتاب دیں گے. جو مشین بنائے گا وہی کتاب دے گا. اللہ نے جو یہ انسانی مشین بنائی ہے تو کتاب بھیجنا بھی اسی کا کام ہے. وہی بھیجے گا. تو یہ دین جو ہے یہ سمجھیے وہ کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ یہ مشین کیسے استعمال ہو، جو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اور نقصان نہ پہنچانے پائے، اور زیادہ دنوں چل سکے، زیادہ فائدہ پہنچا سکے. تو کتاب ہے اور مشین ہے. اب ہمیں ایک ویڈیوگرافی کا کیمرہ چاہیے تھا، تو ہمیں ایک دوست نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم مرفی کا لو. میں نے 12 برس ہوئے لیا تھا، آج تک چل رہا، کوئی خرابی نہیں، بہت عمدہ بہترین ہے وہ. اور نہ لینا تو یہی لینا. لے آئے، مرفی کا ہے جو دوست نے کہا تھا
وہی لیا. کتاب جو اس نے دی تھی وہ کہیں گر گئی. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ہمارے دوست کے پاس یہی کیمرہ ہے, کتاب بھی ہوگی, ان سے منگوا لیں گے. تو ہم نے لڑکے کو بھیجا کہ ان سے کیمرہ تو لیا ہے مرفی کا, آپ نے کہا تھا, لیکن کتاب کہیں راستے میں ٹھیک گئی ہے, تو آپ کو پرانی کتاب دے دیجیے, ہم اس کو دیکھ کے اس کو آپریٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے ابا سے کہنا کہ وہاں جائیں جہاں سے لائے ہیں اور دوسری کتاب اس سے لے آئیں, اس کتاب سے آپریٹ نہیں ہوگا. ان کا مرفی کے تو ہیں دونوں, کا ہاں ہیں مرفی کے دونوں, لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ 98 کا ماڈل ہے, اب 2011 ہے. تو 98 والی کتاب سے 2011 والا کیمرہ نہیں آپریٹ ہو سکے گا. اب سمجھے آپ, ہم تورات و انجیل سے کیوں آپریٹ نہیں ہوں گے؟ مشین کا ماڈل بدل گیا. اور عزیزان گرامی, جہاں بڑی بڑی ہیوی مشینیں آتی ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹ آتے ہیں, ہم لوگوں کے دیشوں میں تو آتے ہیں, ہندوستان میں, پاکستان میں, ایسے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, اس میں آتے ہیں. کہاں سے آ رہا ہے صاحب؟ امریکہ سے آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ان کا فرانس سے پروجیکٹ آ رہا ہے, برٹن سے آ رہا ہے. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ٹیکنیکلی ڈیولپڈ ہیں, وہاں سے آتا ہے. تو جب پورا پروجیکٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انجینئرز بھی آتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے سیٹ کیا جائے, کیسے لگایا جائے, کیسے چلایا جائے, تاکہ پروڈکشن جو ہے وہ قاعدے کا ہو. اب اگر کسی ملک کے لوگ بگڑ جائیں اور وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ صاحب مشینیں تو ہم لے لیں گے مگر انجینئر ہمارے ہی یہاں کے لوکل ہوں گے, انجینئر یہیں کے لوکل ہوں گے, ہم باہر کا انجینئر نہیں آنے دیں گے, امریکن انجینئر نہیں رکھ سکتا امریکہ سے مشینیں لے لیں گے, لیکن انجینئر ہمارے دیسی ہوں گے, انڈین ہوں گے. تو ٹھیک ہے, نہ آنے دیجئے, یا تو مشین کا پروڈکشن زیرو ہو جائے گا, ٹھیک سے چلے گی نہیں, اور یا پروڈکشن ہوگا بھی تو گڑبڑ سڑبڑ ہوگا. وہ اللہ جس نے دین کا پورا پروجیکٹ بھیجا تھا, اس نے انجینئر بھی بھیجے تھے, انجینئر بھی بھیجے تھے. اب کچھ لوگوں نے جب انجینئر لینے سے انکار کیا, کہا انجینئر ہمارے ہوں گے, پروجیکٹ ان کا ہوگا, پروڈکشن زیرو ہو گیا. اور اگر ہوا بھی تو گڑبڑ ہوا بھی تو طالبان جیسوں کا ہوا. ویسا مسلمان نہ بن سکا جیسا قرآن کہتا ہے, ویسا مسلمان نہ بن سکا جیسا اسلام چاہتا تھا. سمجھے آپ؟ تو یہ معاملہ ہے. تو مذہب اور انسان کی ریلیشن شپ جو ہے, جس اللہ نے مذہب بنایا ہے اسی اللہ نے انسان بنایا ہے. دو نہیں ہے بنانے والے. مذہب کا بھیجنے والا وہی ہے جس نے ہمیں بنایا, اور ہمارا بنانے والا وہی ہے جس نے مذہب بھیجا. لہذا مذہب کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو ہمارے مزاج, ہماری فطرت, ہمارے اصول, ہماری طاقت کے خلاف ہو. اس لیے کہ جب دونوں کو بنانے والا ایک ہے تو ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہیں رکھے گا جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو. وہ ہم پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالے گا جو ہم پوری نہ کر سکیں. یہ تمام چیزیں ہوں. تو عزیزان گرامی, مذہب یا قانون ہے, توجہ کیجیے گا. اور قانون 3 مرحلوں سے جب گزرتا ہے, جب انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے. قانون 3 مرحلوں سے جب گزر جائے خیریت سے, تو انصاف کا تقاضا پورا کرتا ہے. اور جب دنیا میں انصاف ملنے لگے تو سکون اور اطمینان اور امن کی فضا پیدا ہوتی ہے. اور اگر انصاف کے دامن پر شکن آتی ہے تو ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے, ناراضگی پیدا ہوتی ہے, غصہ پیدا ہوتا ہے, ریزنمنٹ ہوتا ہے. اس کے تجربے ہیں ہمیں بہت. اگر آدمی کو یہ اطمینان ہو جائے کہ جو ہمارا حصہ تھا وہ ہمیں پورا مل گیا تو سکون سے بیٹھ جائے. اگر اس کو یہ احساس ہو کہ ہمارا حصہ دوسرا کھا رہا ہے, وہ پروٹیسٹ کرتا رہے گا, جھگڑا کرتا رہے گا,
اس کے جتنے چاہے آپ تجربے کر لیجیے. اتنی سی جلیبیاں بنوائیے 1 روپے کے برابر, اور 2 گھنٹے مجلس میں پبلک کو بٹھا کے ایک جلیبی بانٹیے. مذہب بدل دوں اگر کوئی اعتراض کرے کہ حصہ کم بانٹ رہے ہیں. ایک اٹھائی جلیبی ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے. کوئی چوم کے ہاتھ میں لے لے گا, کوئی منہ میں رکھ لے گا, لے جائیں گے. تورک ہے جتنا بھی ہے ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ نے کسی کو 2 جلیبیاں دیں فوراً پیچھے والا اعتراض کر کے جناب ان میں کیا خاص بات تھی. اور چلیے تجربہ کیجیے گھروں میں 5-6 بچے ہوں گھر میں, چھوٹے چھوٹے, 7 برس ہو, 5 برس ہو, 4 برس ہو, 6 برس, برفی پسند ہے بچوں کو, لے آئیے برفی کے آئٹم پر. سب بچوں کو بلا کے 1 ڈلی بانٹیے. سب بچے خوشی خوشی چلے جائیں گے. دوسرے پھر ڈبہ لائیے, سب کو 1 ڈلی دیجیے, 1 کو 2 دے دیجیے. بس جیسے ہی 2 دیجیے گا ویسے ہی بچوں میں جھگڑا ہونے لگے گا. کوئی رونے لگے گا, کوئی اس کی چھیننے لگے گا, کوئی دوسرا آپ سے مطالبہ کرے گا کہ ہمیں بھی 2 دیجیے. فوراً بچوں میں ڈسٹربنس پیدا ہو جائے گا. یہ بالکل چھوٹی مثالیں ہیں عزیزان گرامی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ ناانصافی برداشت نہیں کرتا. مذہب کا کام ہے دنیا میں نظام عدل قائم کرنا تاکہ دنیا میں سکون قائم ہو سکے اور فساد ختم ہو. لہذا قانون جب 3 مرحلوں سے گزرے گا جب نظام عدل قائم ہوگا. اب کون سے 3 مرحلے ہیں وہ جس سے گزرے گا؟ پہلا مرحلہ ہے قانون سازی, لیجسلیشن, قانون کا بننا. یہ پہلا اسٹیج ہے. قانون سازی پہلا اسٹیج ہے کہ جن لوگوں کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے, ان کی امنگوں کو دیکھتے ہوئے, ان کی حسرتوں کو دیکھتے ہوئے, ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قانون بنے. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ ہے قانون کا ان لوگوں تک پہنچنا جن کے لیے بنا ہے. اگر قانون ان تک پہنچا نہیں جن کے لیے بنا ہے تو آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہمیں قانون توڑا. آپ انفارم کریں ان لوگوں کو جن کے لیے قانون بنا ہے تاکہ وہ اس کی پابندی کر سکیں. یہاں کے مینجمنٹ نے مان لیجیے قانون بنایا کہ اگلے محرم میں جو آدمی آئے یہاں وہ کالی ایک شرٹ پہن کے آئے, لیکن بند کمرے میں 5 آدمیوں نے قانون بنا کے رکھ لیا, پبلک کو نہیں بتایا. اب جو دوسری شرطوں میں ان کا دعویٰ آپ تو ہمارا قانون توڑ رہے, ان کا کہ آپ کو بتانا تو چاہیے, آپ کو کہنا تو چاہیے تھا, آپ کو نوٹس بورڈ پر لگانا چاہیے تھا, آپ کو مجلسوں میں اعلان کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگ اس انتظام سے. 5 آدمی تھے, آپ نے قانون بنا کے گھر میں رکھ لیا, اس کے بعد دوسروں سے آپ بگڑنا ہے, ناانصافی. تو دوسرا مرحلہ ہے قانون کا ان لوگوں تک پہنچنا جن کے لیے بنایا گیا. جب قانون بنتا ہے تو اس کی ورڈنگز لکھی جاتی. اس لیے کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن بنتا ہے, کوئی بھی دستور بنتا ہے, کوئی بھی قانون بنتا ہے, بنانے والے ہمیشہ زندہ نہیں بیٹھے رہتے. پرانے ادارے ہیں, 100 برس پرانے ادارے ہیں اور اس سے بھی زیادہ عمر کے ادارے ہیں, تو ان کے جو قانون بنانے والے تھے وہ اب دنیا میں نہیں ہیں, لیکن وہ لکھا ہوا کاغذ کے اوپر جو ہے کانسٹیٹیوشن ان کا وہ موجود ہے, تو وہ لکھا جاتا. اب تیسرا مرحلہ ہے اس کا انٹرپریشن بنانے والوں کی مرضی کے مطابق. قانون کا انٹرپریشن بنانے والے کی مرضی کے مطابق, یہ شرط ہے کہ مرضی کے مطابق انٹرپریشن. جب یہ تینوں مرحلے پورے ہو جائیں گے, جب انصاف کا تقاضا پورا ہوگا. قانون کا بننا, قانون کا عوام تک پہنچنا
قانون کا انٹرپریٹیشن قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق. اسی لیے عزیزان گرامی قانون آپ کتنا ہی پڑھ لیجئے، قانون پڑھنے کا کوئی پابندی نہیں. آپ کتنا ہی قانون پڑھ لیں، آپ کو وقت ہو، آپ کو دلچسپی ہو، آپ پڑھیے. پوری لائبریری خرید لائیے، ایک سے ایک کتابیں ملتی ہیں قانون کی، ساری دنیا کے قانون مل جائیں گے آپ کو یہاں امریکہ میں کتابوں کی دکانوں پر. آپ پاس جگہ ہو رکھنے کی، آپ کتابیں لائیے، رکھیے، ٹائم ہو پڑھیے، بڑے ماہر قانون ہو جائیے. لیکن آپ کا انٹرپریٹیشن نہیں مانا جائے گا. یہ سمجھ لیجیے، آپ بڑے ماہر قانون صحیح، لیکن انٹرپریٹیشن مانا جائے گا اسی جج کا جس کو گورنمنٹ نے اتھرائز کیا ہے. آپ بڑے ماہر قانون صحیح، آپ کے قانون کی آپ جو فرمائیں گے آپ کی علم و قابلیت کی بنیاد پر وہ ایک مشورے کی حد تک ہوگا، قانون نہیں ہوگا. آپ کا مشورہ ہوگا یہ کہ ان کا خیال یہ ہے، باقی قانون وہی ہوگا جو جج لکھے گا. تو معلومات جن لوگوں نے قانون بنایا ہے انہوں نے قانون کے انٹرپریشن کے لیے اونچی کرسیوں پر لمبی تنخواہیں دے کے جج بھی بٹھائے ہیں. ججز کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے. اور یہ بھی میں آپ سے بتا دوں کہ شاید دنیا کو یہ بات نہ معلوم ہو کہ ججز کی تنخواہ زیادہ ہو اس کو سب سے پہلے کس نے ریکمینڈ کیا ہے؟ اس کو سب سے پہلے مولا علی نے ریکمینڈ کیا ہے. آپ مولا علی کا وہ فرمان ملاحظہ کیجئے جو گورنر بنانے کے وقت مصر کے مالک اشتر کو لکھا ہے. یہ چیز آپ کو اس فرمان کے اندر لکھی ملے گی کہ جہاں مولانا نے فرمایا ہے کہ مالک ججوں کو زیادہ تنخواہ دینا تاکہ رشوت سے بے نیاز ہو جائے. اس کا فلسفہ بھی لکھا ہے کہ ججز کو زیادہ تنخواہ دینا تاکہ رشوت سے بے نیاز ہو. ان کو ضروریات زندگی کے لیے رشوت لینے کی ضرورت نہ پڑے، جب ہی قانون کا صحیح انصاف ہوگا، ورنہ وہ رشوت لے کے قانون کا خون کرے. خیر، تو اونچی تنخواہیں دے کے اونچی کرسیوں پر عزت کے ساتھ ججز کو بٹھایا گیا. سیاست سے بھی ان کو الگ رکھا جاتا ہے، ہر معاملے سے ان کو الگ رکھا جاتا ہے تاکہ ان کا وقار و دبدبہ قائم رہے. یہ ججوں کا سرکار کی طرف سے معین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خالی کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کی تشریح کرنے والے محمد والے محمد قانون جاننے سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمارا ہندوستان میں قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دے، انٹینشنلی کسی کا مرڈر کرے کوئی، تو اس کی سزا پھانسی ہے. یہ بڑا مشہور و معروف قانون ہے ہندوستان کا کہ اس کی سزا پھانسی، جان بوجھ کے کسی کا مرڈر کر دے بلا وجہ. ہمارے سامنے ایک آدمی کا بلا وجہ جان بوجھ کے مرڈر کر دیا. قانون ہم پڑھے ہوئے تھے کہ قانون میں یہ لکھا ہے کہ جو کسی کا مرڈر کر دے بلا وجہ اس کی سزا پھانسی ہے. ہم نے اپنے آدمیوں کے ذریعے اس کو پکڑوایا اور سامنے درخت لگا تھا نیم کا، اس کو پھانسی دلوا دی. پھانسی پر ٹانگ دیا اسے، قانون کا تقاضا پورا کیا. تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی، ہم سمجھے ہمارا انعام لے کے آئیے گا، ایک معاملہ تم نے نپٹا دیا، ختم کیا. ان کا کس نے اس کو پھانسی پر لٹکایا؟ تو ہم تو انعام کے لیے امید میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا ہم نے آئیے تشریف لائیے، گاڑی کھڑی ہے، تشریف لے چلیے. اچھا کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے، یہ پڑھیا لکھا ہے. ان کا لکھا ہوا تو ہے، ہمیں معلوم ہے لکھا ہوا ہے، مگر جس نے لکھا ہے اس نے جج بھی بٹھایا ہے. یہ آپ کون صاحب تھے جن نے پھانسی دے دی؟ آپ کو چاہیے تھا آپ پولیس میں رپورٹ کرتے،
پولیس گرفتار کر کے لے جاتی، اس پر کیس چلاتی، اس کو پیش کرتی جج کے سامنے، وہاں اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا، وکیل پرووائڈ کیا جاتا، جو کچھ بھی ہوتا اس کے بعد پھر اپنے اگر جرم ثابت ہوتا اس پر اور وہ جج پھانسی لکھتا تو وہ قانون تھا۔ آپ کون صاحب ہیں جن نے پھانسی لکھی؟ تو آپ قانون پڑھے ہوئے ہیں، تو قانون پڑھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کو عمل درآمد بھی کرانی چاہیے۔ آپ کون صاحب ہیں جنہوں نے پھانسی دی؟ تو معلوم ہے کہ ہر آدمی کو حق نہیں پہنچتا قانون پر عمل درآمد کرانے کا۔ یہی جواب ہمارا بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب اور لوگوں نے بھی اچھے اچھے کام کیے ہیں، آپ کو سوائے ایسے کہ کوئی دکھائی نہیں دیتا، انہیں کا ذکر کرتے ہیں اور دوسروں کا ذکر نہیں کرتے۔ ضرور کیے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا نہیں کیے ہوں گے، لیکن کس اتھارٹی سے کیے تھے وہ گرامی پہلی منزل قانون کا بنایا جانا۔ اسلام میں لیجسلیشن، قانون سازی، قانون کا بنایا جانا، یہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے اختیار ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے اس میں قانون سازی جو ہے وہ اللہ نے کسی کو نہیں، قانون اللہ بنائے گا۔ نماز 2 رکعتیں صبح کی، 3 رکعتیں مغرب کی، 4 رکعتیں ظہر اثر و عشاء کی، یہ رسول اللہ نے بتایا ہے ہمیں۔ رسول اللہ نے عدد رکعت معین نہیں کی ہے، ان کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ رمضان کے روزے واجب ہے، رسول اللہ کے واجب کیے ہوئے نہیں ہیں، یا اللہ کے واجب کیے ہوئے، رسول کے ذریعے ہمیں اطلاع ملی ہے اس بات کی کہ یہ واجب ہے۔ تو قانون سازی اسلام میں اللہ کے ذریعے، قانون کا ہم تک پہنچانا، اللہ سے لے کے اس کے بندوں تک پہنچانا، یہ کام رسول کا ہے، یہ کام رسول کا ہے کہ قانون اس سے لے اور ان لوگوں تک ایز اٹ از پہنچا دے، بغیر ایک کاما ایک فل اسٹاپ بدلے ہوئے، بغیر کسی ادھر ادھر کیے ہوئے، ان ٹوٹو بالکل ویسا ہی ایز اٹ از جو کہتے ہیں اس کو پہنچانا۔ یہ دوسرا معاملہ ہے، اور یہ جو ہے یہ رسول کا کام ہے۔ اب دیکھیے غور کیجئے گا، ایک مسئلہ اور بھی دنیا میں ہے، اور برابر اس کے لیے کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں اور جلسے بھی ہوتے ہیں اور لوگ تقریریں بھی کرتے ہیں کہ صاحب ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے اور ختم نبوت پہ تقریر ہو رہی ہے اور ختم نبوت کا قائل ہے اور نہیں قائل ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس کو بڑا ہنگامہ رہتا ہے مسلمانوں کے معاشرے میں۔ ختم نبوت کا ایک چیپٹر ہے بڑا زبردست قسم کا، جو اکثر ادھر نہیں ہوگا لیکن ہمارے ملکوں میں اس کا بڑا شور رہتا ہے، ختم نبوت والے معاملے کا۔ ختم نبوت کا فلسفہ ہر ایک سمجھ ہی نہیں سکتا۔ آپ لاکھ کانفرنسیں کیجئے، لاکھ جلسے کیجئے، لاکھ تقریریں کیجئے، ختم نبوت کا فلسفہ صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو غدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ ختم نبوت کا 1 منٹ میں فلسفہ سمجھے گا، مگر وہی سمجھے گا جو غدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ نبی کا کام ہے دین کو ادھر سے لے کے ادھر پہنچانا۔ یہ سمجھ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھئے، نبی کا کام ہے دین کو اللہ سے لے کے بندوں تک اس کے پہنچانا۔ اگر دین قیامت تک بنتا رہتا تو قیامت تک نبوت کا سلسلہ رہتا، لیکن 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری کو اللہ کی مشیت میں یہ گزرا کہ دین کو کامل کر دے، دین کو کامل کر دے۔ اب جب ایک چیز کمپلیٹ ہو گئی تو اب کچھ ادھر بنے گا نہیں۔
جب کچھ ادھر بنے گا نہیں تو ادھر آئے گا کیا؟ بھئی جب ادھر بنے گا تو ادھر آئے گا. اب یہ طے ہو گیا کہ ادھر کچھ بنے گا نہیں, جتنا بننا تھا بن چکا, اب آگے نہیں بنے گا, سلسلہ مکمل ہو گیا. تو جب ادھر کچھ بنے گا نہیں تو ادھر کچھ آئے گا نہیں, جب ادھر کچھ آئے گا نہیں تو اس پوسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ادھر سے لے کے ادھر پہنچائے. اس پوسٹ کی ضرورت ہی نہیں رہی. آپ جانتے ہیں جب کوئی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو پوسٹ ابالش کر دی جاتی ہے. جب تک ضرورت رہتی ہے, جب تک پوسٹ رہتی ہے, اور اس کے بعد کی پوسٹ ختم کر دی جاتی ہے. تو اب ضرورت ہی نہیں رہی اس پوسٹ کی, اس لیے کہ جب ادھر کچھ بنے گا نہیں تو ادھر سے لانے والے کی ضرورت کیا رہی, لہذا پوسٹ ابالش کر دی گئی. اب سمجھے آپ نبوت کیوں ختم کی گئی؟ نبوت کا کام تھا اللہ سے لے کے دین بندوں تک پہنچانا, لہذا جب دین مکمل ہو گیا تو نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. لیکن دین رہے گا قیامت تک, انٹرپریٹیشن اس کا ضرورت پڑے گی قیامت تک, لہذا امامت کے حوالے کیا گیا کہ یہ کام امامت کے حوالے کیا گیا. یہ قرآن کا انٹرپریشن, شریعت کا انٹرپریشن, مذہب کا انٹرپریشن, الہی قانون کا انٹرپریشن, وضاحت اس کی اللہ کی مرضی کے مطابق یہ امام کرے گا. اب سمجھے آپ ٹریک کیوں چینج ہوا؟ رسول کا کام ہے دین لانا, امام کا کام ہے دین بتانا. لانا امام کا کام نہیں, لانا رسول کا کام. جب آ گیا دین تو اس کو بتانا, اس کی تشریح کرنا, اس کی وضاحت کرنا, یہ امام کا کام. لہذا رسالت کا سلسلہ تمام کیا گیا, امامت کا سلسلہ شروع کیا گیا. اب سمجھے آپ کہ کیوں رسالت کا سلسلہ تمام کیا گیا اور کیوں امامت کا سلسلہ شروع کیا گیا. کام بدل گئے, کام کی نوعیت بدل گئی, اور اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ رسالت کا ایکسٹینشن نہیں ہے. اب رہ گیا یہ کہ ہم اپنے اماموں کو جو معصوم مانتے ہیں اور رسولوں کو بھی معصوم مانتے ہیں, تو اس لیے مانتے ہیں اماموں کو اور رسول کو معصوم کہ اگر رسول معصوم نہیں ہوگا تو اس بات کا اطمینان نہیں ہوگا کہ صحیح دین ہم تک پہنچا, اور اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو اس بات کا اطمینان نہیں ہوگا کہ صحیح دین ہمیں بتایا گیا. دیکھیے ہمارا دین جو ہے, ہمارا مذہب جو ہے وہ سنے سنائے پر نہیں ہے, میموری کے سہارے نہیں ہے, عصمت کے سہارے. اور میں عصمت کے سہارے, میموری کے سہارے نہیں. ورنہ عزیزان گرامی جواب دیتے نہیں بنے گا. آپ یقین مانیے جواب دیتے نہ بنے, اس لیے کہ ہم اپنی تعریف یہاں بیٹھ کے جتنی جائے کر لیں, لیکن سامنے سے جو اعتراض ہے اس کا جواب بھی تو دینا پڑے گا. میں نے کل آپ کے سامنے ایک مجلس پڑھی تھی, 1 گھنٹے پڑھی, 1 گھنٹے کی تقریر. کیا کل کی آج مجھے آپ سنا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے, میری 1 گھنٹے کی کل کی تقریر کیا آج آپ مجھے سنا سکتے ہیں؟ جیسی میں نے کی ہو. اچھا ایک نہیں سنا سکتا, اتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں آتے ہیں, ایک کمیٹی بنا کے, کمیٹی اس کو اجتماعی کوشش سے, معلوم ہے یہ بھی نہیں ہو پائے گا, اجتماعی کوشش سے بھی نہیں کر پائے گا, نہیں ہو پائے گا. تو نہ انفرادی کوشش سے ہو جائے گا, نہ انڈیویجول کر پائے گا, نہ اجتماعی کوشش سے ہو جائے گا. تو ایک معمولی انسان کی گھنٹہ بھر کی تقریر, جو کوئی بہت بڑا قابل نہیں, عالم نہیں, علامہ نہیں, کچھ نہیں, ایک معمولی انسان, اس کی 1 گھنٹہ بھر کی تقریر آپ نہیں ریکارڈ کر سکتے اپنے دماغ میں ایز اٹ از.
تو سب سے بڑے رسول کی 23 برس کی تبلیغ، عہد جاہلیت کے آئے ہوئے عرب، آپ حساب سے بتائیے کیسے ریکارڈ؟ یوں اپنا مذہب ہے، جھوم جھوم کے تعریف جتنی چاہے کر لیجیے، باقی حساب سے بتائیے، یہ خود بستر پر لیٹ کے غور کیجیے کہ اگر مذہب صرف میموری کے سہارے ہے تو میموری کے سہارے کتنا کام چلے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیے۔ تو مذہب جو ہے میموری کے سہارے نہیں چل سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ رسول معصوم ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی بھول گئے۔ اتنا بڑا قرآن ہے مستقیم، اس کے اندر سے کوئی بھول سکتا ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ دو چار آیتیں یاد کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں اس کو۔ تو اتنا موٹا قرآن ہے، اس کو بھول سکتا ہے، کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو رسول معصوم، تاکہ اطمینان ہو کہ یہ وہی ہے جو اللہ نے بھیجا، اور امام معصوم، تاکہ اطمینان ہو یہ وہی بتایا ہے جو اللہ کی مرضی۔ اور اسی وجہ سے ہم اماموں کے اور رسول کی عصمت کے قائل ہیں، اس لیے کہ اگر امام معصوم نہ ہوں گے اور رسول معصوم نہ ہوگا تو مذہب کے اوپر 100% کانفیڈنس نہیں ہوگا اور بھروسہ نہیں ہوگا، اور جب 100% بھروسہ نہیں ہوگا تو آپ یقین مانیے کہ پھر ایمان کامل نہیں، ایمان مضبوط نہیں ہوگا جب تک مذہب کے اوپر 100% بھروسہ نہیں۔ لہذا مذہب کے اوپر 100% بھروسہ ہو، اس لیے ہمارے پاس وہ شخصیات ہونا چاہیے جو بغیر غلطی کیے ہوئے دین کو بتا سکتے۔ تو امامت جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ غلطی نہیں کرے گی اور دین کو بتائے گی۔ اچھا، اب اگر اس کو تجربے کی منزل سے گزارنا ہو تو تجربے کی منزل سے بھی گزار لیجیے۔ میں اس مجمع کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں، اور 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ایک حصے کے سامنے ہاتھ میں ایک چیز رکھتا ہوں، مٹھی بند کرتا ہوں، اور آتا ہوں اس مجمع کے سامنے جس کے سامنے میں نے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے، اور پوچھتا ہوں بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ الگ الگ جواب آئے گے، یہ لوگ گیس کریں گے، اندازہ لگائیں گے۔ کوئی کہے گا سکہ ہے، کوئی کہے گا کوئی پھول ہے، کوئی کہے گا کچھ نہیں ہے، خالی مٹھی بند کیے ہیں آپ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جس کی جو سمجھ میں آئے گا وہ کہے گا۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کو بولا ہوں جن کے سامنے رکھا ہے آپ نے، سب لوگ ایک ہی بات بتائیں گے کہ یہ ہے مٹھی میں۔ عزیزان گرامی، جو اس کے انٹرپریشن سے صحیح واقف تھے 12 نے بتائی، مگر ایک بات بتائی، اور جو اس سے اچھی طرح واقف نہیں تھے وہ تعداد میں 12 تک نہیں پہنچے، مگر الگ الگ ہو گئی باتیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں الگ الگ ہو؟ کہ وہی ہر ایک اپنے عقل کے مطابق انٹرپریشن کیا، جب اپنے عقل کے مطابق انٹرپریشن کیا تو جیسی جس کی سمجھ میں آیا اس کی ویسی بات کی۔ اب سمجھا اب امامت کیوں ضروری ہے؟ دین کو ایک رکھنے کے واسطے امامت ضروری ہے۔ جنہوں نے دین کو امامت کو چھوڑا وہ مجرم ہے اس بات کے کہ انہوں نے دین میں تفریقہ ڈالا اور دین کو ایک نہیں رکھا۔ اس لیے کہ اگر میری تقریر کے لیے کوئی کانٹروورسی ڈیولپ ہو جائے اور کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے مومنین میں آپس میں کہ یہ چیز جو حضرت صاحب پڑھے تو ٹھیک نہیں پڑھے، ان کو پڑھنا نہیں چاہیے، تو غلط بات پڑھ گئے مجلس میں۔ اور میں نے کہا نہیں، میں نے یہ تو نہیں پڑھا تھا، میں نے تو یہ پڑھا تھا، اس میں کوئی غلطی نہیں۔
میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یوں پڑھا تھا اور مجمع میں کچھ کہہ رہے نہیں یوں پڑھا تھا، وہ ایک جھگڑا اور ایک کانٹروورسی ڈیولپ ہو گئی. تو یقین مانیے کل کی مجلس میں جو ہونے والی ہے یہ کانٹروورسی سالو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کل کی مجلس کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش ہوگا کہ اگر صاحب جو یہ پڑھے یہ صحیح پڑھے کہ غلط پڑھے یا کیا پڑھے، میں نے اپنا ورژن دیا، اعتراض کرنے والوں نے اپنا ورژن دیا، تو سننے والے آڈینس جو تھے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. ایک کہے گا کہ ہاں پڑھے، ایک کہے گا کہ نہیں اگر صاحب ٹھیک کہتے یہ نہیں پڑھے، ایک کہے گا ہم مجلس میں ضرور بیٹھے تھے ان کو اس وقت نہیں جانے ہم کیا سوچ رہے تھے، ہمیں یاد نہیں کیا پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے، پڑھے ہوں گے یا نہیں پڑھے ہوں گے، اس وقت ہم بیٹھے ضرور تھے، آئے تھے، ایسی بات نہیں کہ نہ آئے. باقی یہ کہ اس وقت ہمیں کچھ گھر کے خیالات تھے، ہمیں یاد نہیں کہ یہ پڑھے تھے کہ وہ پڑھے، فیصلہ نہیں ہو پایا. لیکن اگر کل کی مجلس ریکارڈ ہوئی ہے اور ویڈیو بنا ہے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اگر کل کی مجلس کا ویڈیو بنا ان کا وہ ویڈیو سن لیجیے پتہ لگ جائے گا پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے. نہ میں انکار کر سکتا ہوں نہ آپ انکار کر سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، خود بخود معلوم ہو جائے گا پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے. اس لیے کہ یہ مشین بند ہو سکتی ہے مگر غلط ریکارڈ نہیں کر سکتی. یہ تو ممکن ہے کہ ریکارڈ نہ کرے بند ہو جائے کسی خرابی ہو جائے، لیکن یہ کہ میں دن کہوں اس میں صبح ریکارڈ ہو جائے اور میں رات کہوں اس میں شام ریکارڈ ہو جائے اور میں ہاتھ سے یوں اشارہ کروں اور اس کے اندر اشارہ ایسے آئے کہ ہاتھ جو نیچے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ نہیں ہوگا. جو ہے وہ بالکل صحیح ویسے ہی رہے گا. اور میں آپ نے اب جب ہم نے پوچھا کہ بھائی مجلس ریکارڈ کس نے کی تھی تو وہ ایک نوجوان لڑکا نکلا جس نے مجلس ریکارڈ کی. ہم اس کے پیچھے دوڑنے لگے بھیا مجلس ہماری لانے یہاں سنا دو تاکہ ہماری جان چھوٹے لوگ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں. اب جب ہم نوجوان لڑکے کو ڈھونڈنے لگے تو جتنے بڈھے تھے مجلس میں وہ سب بگڑ گئے. جتنے بڈھے تھے سب بگڑ گئے. کہہ لیا صاحب جوانوں ان کے پیچھے پڑے ہیں، بڈھے سے پوچھتے ہی نہیں کسی سے. یہاں بڈھے جوان کا سوال نہیں ہے بھائی، سوال یہ ریکارڈ کس نے کیا ہے. بڈھے کا سوال ہے نہ جوان کا سوال ہے. عصمت کا معاملہ جو ہے وہ بڈھے بچے جوان کا سوال نہیں، عصمت جس کے پاس ہے، جس کے پاس عصمت ہوگی وہ بتائے گا، دوسرا نہیں بتائے. یہی حال میموری کا ہے کہ جو لوگ یہاں مجلس میں ہیں ان میں سے کسی صاحب نے اپنے دوست سے جا کے کہا کہ آج حضرت صاحب یہ پڑھے، اس میں کچھ پرسنٹ بدل گیا. اس نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا کہ مجلس میں یہ پڑھا گیا، اس میں کچھ پرسنٹ بدل گیا. تو جائے آدمی بدلیں گے کچھ نہ کچھ پرسنٹ بدلتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ بالکل وہ بیان تبدیل ہو کے میرے سامنے آیا جو میں نے دیا ہی نہ تھا. لیکن اگر ریکارڈ ہے تو ان کا ہمیں بھی دے دینا ہے اس کی ایک کاپی، تو ٹھیک ہے وہی مجلس وہاں بھی جائے گی. اس سے کوئی کاپی کر لے وہی مجلس وہاں بھی جائے گی. تو جتنی کاپیاں بنا لیجیے آپ اس کے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. بس سمجھے آپ عصمت کے اندر جتنی کاپیاں ہوں. اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجیے کہ اگر ایک آدمی ریکارڈ کر رہا ہے تو مجبوری ہے کہ اسی سے پوچھا جائے. لیکن اگر 2-3 ٹیپ ریکارڈر لگے ہوئے ہیں یہاں کے اوپر اور 2-3 لوگ اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں تو جو مل جائے کام چل جائے گا. سلامات بھیجتے ہیں محمد والا. اس سے بچنے کہ یہ بتائے کہ وہ بتائے کہ وہ بتائے، لیکن جو بتائے گا وہی بتائے گا، فرق نہیں ہوگا. عزیزان گرامی ہم نے عصمت سے سیکھا.
ہم نے عصمت سے سیکھا. امامت جو ہے وہ معصومیت اور عصمت سے سیکھا. اور 250 برس ہم نے امام کی بارگاہ میں دانو ضبطہ کر کے تعلیم حاصل کی. 23 برس ہم رسول سے پڑھے اور 250 برس امام سے پڑھے. یہ امامت ہے. 250 برس امام سے پڑھے. سن 11 ہجری سے سن 260 ہجری. سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی رحلت ہوئی. سن 260 ہجری میں امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی. 11 سے لے کے 260 250 برس ہوئے اور 23 برس رسول اللہ کے. تو ہم نے معصوم سے سبق لیا ہے 273 برس، جبکہ بقیہ عالم اسلام نے سبق لیا ہے کل 23 برس. اور پھر اس کے بعد ہمیں ٹریننگ بھی ملی ہے. یہ غیبت صغریٰ جو تھی 69 ایئرس، یہ ہماری ٹریننگ پیریڈ تھا کہ غیبت میں کیسے کام چلایا جائے. اور اس کے بعد ہمارے علماء آئے جنہوں نے آنے کے بعد دین کا کام چلایا، جو الحمدللہ آج تک چل. تو عزیزان گرامی، یہ دین ہمیں بتایا گیا 12 دفعہ. ایک دفعہ رسول نے بتایا اور 11 دفعہ اماموں نے پڑھایا. پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک تو ہم کو سبق پڑھایا گیا، ایک ہی سبق پڑھایا گیا 12 دفعہ. تو 12 دفعہ اگر کسی طالب علم کو آپ ایک ہی سبق پڑھائیے تو یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس کو یاد ہو گیا ہوگا. اب بھولا نہیں، بھولے گا نہیں، اس کو یاد ہو گیا ہوگا. اب اس وقت آ کے اب تم کام چلاؤ، تمہیں 12 دفعہ پڑھا دیا گیا، تمہیں یاد ہو گیا ہوگا، وہ اب تو پڑھانا شروع کرے گا. اللہ نے ہم کو 12 مرتبہ معصوم سے پڑھوایا. اس کے بعد امام کو حجاب غیبت میں رکھ لیا کہ اب تم پڑھاؤ. لیکن اوریجنل کاپی جو ہے وہ ریکارڈ میں ہے. اوریجنل کاپی جو ہے وہ ریکارڈ میں ہے. جب اختلاف پڑ جائے گا ہمارے درمیان تو اللہ اوریجنل کاپی نکال کے ملان کر لے گا کتنا صحیح ہے کتنا غلط. تو عزیزان گرامی، امامت کا کام ہے دین کو بچانا. چاہے وہ دولت کو ٹھوکر مار کے بچائے، چاہے اپنی جان دے کے بچائے، چاہے اپنے گھر کی قربانی پیش کرے. اور عزیزان گرامی، قربانی بھی ایسی قربانی کہ جس کی مثال تاریخ عالم و ادب میں. اگر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور شکر کے سجدے کر کر کے قربان کیا، جو کچھ بھی اللہ نے دیا وہ خوش ہو کے اسی کی راہ میں لٹا دیا. سوچنے کے قابل بات ہے اور غور طلب ہے مسئلہ یہ کہ جس نے اپنا پورا گھر لٹا دیا، بچوں کو قربان کر دیا، گھر والوں کو قربان کر دیا، بہن کی چادر دے دی، بیٹے کے ہاتھ ہتھکڑیوں کے نیچے دی، اور خدا کی قسم کربلا میں ایسی لڑائی لڑی گئی جیسی تاریخ عالم و ادب میں کبھی نہ لڑی جائے. اس لیے کہ عام طور سے جو لڑائیاں لڑی گئیں جن کو تاریخ نے بھلا دیا ہمیشہ، کتنی لڑائیاں لڑی گئیں جن کو تاریخ نے بھلا دیا. ہمارے سامنے جو لڑائیاں لڑی گئیں آج نہ اس کی تاریخ ہمیں یاد ہے، نہ اس کی تفصیلات ہمیں یاد ہیں. جس وقت وہ لڑائی لڑی جا رہی تھی ہر ایک اخبار دیکھ رہا تھا، ہر ایک ٹی وی دیکھ رہا تھا، ہر ایک دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. جب ختم ہو گئی تو چیز انسان کے دماغ سے محو ہو گئی. یہ کربلا کی ایک دوپہر کی لڑائی جو اپنے وقفے کے اعتبار سے زیادہ لمبی نہیں تھی. آفتاب نکلنے کے بعد شروع ہوئی اور آفتاب ڈوبنے سے پہلے ختم ہو گئی. ڈیوریشن بہت کم. اور ورلڈ میپ کے اوپر اگر آپ کو بتانا ہے کہ کہاں لڑی گئی ہے لڑائی تو پن پوائنٹ جگہ ہے، الپیر رکھ کے بتانا پڑے گا کہ یہاں پہ ورلڈ میپ کے اوپر کتنی جگہ جس نے دی. اور عزیزان گرامی، کم سے کم جانے دے کے
بڑے سے بڑا فائدہ مذہب کو پہنچایا. 72 انسانوں کی جان. ایک ایئر کریش ہوتا ہے 72 زیادہ مر جاتے ہیں. ایک ٹرین ہوتی ہے 72 زیادہ مر جاتے ہیں. ایک کشتی الٹتی ہے دریا میں 72 زیادہ مر جاتے ہیں. شام تک یاد بھی نہیں رہتا کیا ہوا. عزیزان گرامی کیا سلیقہ تھا حسین کا کہ 72 قربانیاں اس طرح زندہ جاوید ہو گئیں کہ آج 1400 برس سے یاد کی جا رہی. اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی ادب سے ٹھہر گئی. ایسا لگتا ہے جیسے کربلا میں آ کے زندگی ادب سے ٹھہر گئی ہے. اس لیے کہ زمانے میں عزیزان گرامی جو بچہ آج پیدا ہوا ہے سال بھر کے بعد 1 سال کا ہوگا. سال بھر کے بعد وہ 1 سال کا ہو جائے اور 10 برس گزرنے کے بعد وہ 10 سال کا ہوگا. وہ 1 دن کا نہیں ہوگا. لیکن کربلا میں ایسا لگتا ہے کہ زندگی آگے ٹھہر گئی. جو بوڑھا ہے اس کا بڑھاپا قائم ہے. جو جوان ہے اس کی جوانی قائم ہے. عباس کی جوانی بھی محفوظ ہے. حبیب کا بڑھاپا بھی محفوظ ہے. علی اکبر کی نوجوانی بھی محفوظ ہے. قاسم کی کمسنی بھی محفوظ ہے. علی اصغر کی بنچارانی بھی محفوظ ہے. ہر چیز محفوظ ہے. خدا کی قسم کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹتی نہیں. وہیں کے اوپر ہے جہاں پر. اور اسی کے بعد ایک واقعے کو ایک مرتبہ سنتا ہے غمناک آدمی. ٹریجڈی جو ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے انسانی دل پر. لیکن ٹریجڈی جو ہے وہ اثر کرتی ہے. یہ میرا سبجیکٹ رہا ہے, میں نے پڑھایا ہے. لیکن اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کو رلا دیتی ہیں. کبھی تو سسپینس اور کبھی کلائمیکس کا یوز. اسٹوری میں یوز آف کلائمیکس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ تڑپا دیتا ہے. کربلا کے واقعے میں نہ سسپینس ہے نہ یوز آف کلائمیکس. آپ بتائیے اگلے سال 8 محرم کو جو پڑھا جائے گا وہ آپ کو آج معلوم. 9 محرم کو کیا پڑھا جائے گا وہ آپ کو معلوم ہے. 7ویں محرم کو کیا پڑھا جائے گا وہ معلوم ہے. سسپینس تو کہیں بھائی نہیں, کلائمیکس کہیں بھائی نہیں. ہر چیز ڈیٹیل معلوم ہے. اور اس کے بعد آنسو بہ رہے ہیں. اس کے بعد بھی آنسو بہ رہے ہیں. تو یہ آنسو کیسے بہ رہے ہیں؟ یہ رونے کی تمنا کیسے بیدار ہو رہی ہے؟ یہ عزاداری کیسے ہو رہی ہے؟ یقین مانیے اس دکھیا ماں کی دعا ہے جس نے کہا تھا بابا میرے بچے پر روئے گا. ہماری جانیں نثار ہو جائیں. معصوم عالم نے سوال کیا تھا اپنے فدر بزرگوار سے کہ بابا یہ بتائیے میرے بچے پر روئے گا کون؟ رسول محبوب رب العالمین تھے, جو فرما دیتے وہی ہوتا, ذرہ برابر فرق نہ ہوتا. لیکن خاموش رہے. جبرائیل آئے, کہا اللہ توفیق درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری کنیز خاص کو چپ کر دیجئے. ہم ایک گروہ پیدا کریں گے جو حسین کا ماتم کرے گا, حسین پر روئے گا, حسین کا گریہ کرے گا. عزیزان گرامی ایک تو اس ماں کے رونے کا اثر ہے اور دعا کی تمنا ہے جو یہ طبقہ پیدا ہو رہا ہے, اور دوسرے اس چاہنے والی بہن کا اثر ہے جس نے اپنی آنکھوں سے مشہد کربلا دیکھا. ماں نے قبل شہادت خالی خبر سنی تھی اور بہن نے منظر شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور سال بھر تک رونے کا موقع نہیں ملا. جب سال بھر کے بعد زینب نے رہائی جیتی ہے اور قید خانے کی دیواریں ٹوٹی ہیں اور سیدانی قید خانے سے نکلی اور یہ سوال ہوا بی بی آپ کہاں جائیے گا؟ کہا میں ابھی مدینے نہیں جاؤں گی, میں شام میں رہوں گی. یزید سے کہہ دو ایک گھر خالی کرا دے تاکہ میں اس میں اپنے بھائی پر رو لوں. لیکن یہ آج شام جا کے دیکھیے تو یا حسین کی آوازوں سے گونج رہا ہے پورا ملک. لیکن کل زینب ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی بھائی پر رو نہیں سکتی تھی. 8 دن بیٹھ کے اس گھر میں روئی ہے. حسین کو 8 دن ماتم کیا اس گھر میں جس کو خالی کروایا تھا. حسین کی عزاداری کی بنیاد رکھی اس گھر میں جس کو خالی کرایا تھا. 8 دن رو کے دل نہیں بھرا ہوگا.
جب مومنین 2 مہینے 8 دن رو کے نہیں ان کا دل بھرتا تو ماجائی کا دل 8 دن رو کے کیا بھرا ہوگا. لیکن عزیزان گرامی عزاداری کی بنیاد رکھ دی زینب نے یزید کے محل کے برابر. میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا نہ میرے پاس حوالہ ہے مگر میرا دل کہتا ہے زینب جب اس گھر میں گئی ہوں گی جو رونے کے لیے خالی ہوا تھا تو ہو سکتا حسین پر رونے سے پہلے آواز دی ہو سکینہ آن کے اپنے بابا پر رو لو. اب کوئی تماچے نہیں مارے گا, اب کوئی تازیانے نہیں مارے گا. سیدانیہ اس دکھیا بچی پر روئی ہوں گی جو قید خانے میں گھٹ گھٹ کے مر گئی اپنے باپ